الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا درس نمبر 8 ہے کتاب الادب المفرد سے۔ باب ہے لعن اللہ من لعن والدیہ، کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے جو اپنے والدین پہ لعن و طعن کرتا ہے۔ حدیث نمبر 17 ہے عن ابی الطفیل رضی اللہ عنہ قال سئل علی رضی اللہ تعالی عنہ هل خصکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیء لم یخص به الناس کافہ قال ما خصنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء لم یخص به الناس الا ما فی قراب سیفی ثم اخرج صحیفہ فاذا فیها مکتوب لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعن اللہ من سرق منار الارض، لعن اللہ من لعن والدیہ، لعن اللہ من آوى محدثا۔ کہ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کچھ خاص باتیں بتلائی ہیں یا آپ سے کچھ خاص ہدایتیں کی ہیں جو دوسروں کو آپ نے نہ کی ہو؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے کوئی ایسی ہدایت نہیں دی جو عام لوگوں کے لیے نہ ہو۔ ہاں، میرے پاس تلوار میں یا نیام میں کچھ تحریر ہے جس میں کچھ باتیں ہیں اور وہ ہر ایک کے لیے ہے، وہ صرف میرے لیے نہیں ہے۔ پھر انہوں نے تلوار سے اس ورقہ کو یا پیپر کو نکالا، صحیفہ کو نکالا جس میں لکھا ہوا تھا۔ اس میں 4 باتیں لکھی ہوئی تھی کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، پہلی بات کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے۔ دوسری بات تھی اس میں لعن اللہ من سرق منار الارض، کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو زمین کی نشانی کو چرائے۔ تیسری بات اس میں تھی لعن اللہ من لعن والدیہ، اور یہی حدیث سے مطابقت ہے، امام بخاری نے جو باب باندھا ہے یہی ہے کہ لعن اللہ من لعن والدیہ، کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو اپنے ماں باپ پر لعنت کرے۔ اور چوتھی بات اس میں جو تھی لعن اللہ من آوى محدثا، کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو بدعتی کو پناہ دے۔ یہ حدیث بہت ہی خاص ہے اور اس حدیث کے اندر کچھ باطل عقیدے والے کی تردید بھی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو لوگوں میں یہ مشہور ہے، جیسے شیعہ، امامیہ اور روافض وغیرہ میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں حضرت علی سے بتلائیں، وہ صرف انہی تک محدود ہے، کسی اور کو معلوم نہیں ہے۔ جیسا کہ ترمذی کے اندر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ بھی ہو گئے، کیونکہ لوگوں میں یہ مشہور تھی کہ حضرت علی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص وصیتیں کی ہیں جو کسی اور کو نہیں، تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ ہو گئے، یہاں تک کہ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے کوئی ایسی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے نہیں بتلائی ہے جو لوگوں کو نہ بتلائے ہوں۔ تو ایک تو شیعہ کے اس عقیدے کی تردید ہے اس حدیث کے اندر، اور یہ حدیث صحیح مسلم، اسی طرح ابو داؤد، ترمذی، نسائی کے اندر موجود ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں ان سے شیئر کی ہیں جو کسی اور کے ساتھ نہیں کی ہے، تو یہ غلط ہے اور یہ اس سے تردید ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ہونا اور یہ بتانا کہ نہیں، مجھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص بات مجھ سے شیئر نہیں کی ہے، یا کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے جو صرف مجھے تک محدود ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو۔ اس حدیث کے اندر جو بتلایا گیا ہے کہ لعنت اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہونا، یا جسے اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے دور کر دے یا پھٹکار دے، اس کو لعنت کہا جاتا ہے۔ اور لعنت عام طور سے یہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب پر ہوتا ہے، صغیرہ گناہ کے کرنے والوں پر نہیں۔ جیسے کہ اس حدیث کے اندر جو بھی 4 کام ہے یہ کبیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہوں میں سے یہ سب ہے۔ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، اسی طرح ماں باپ پہ لعن و طعن کرنا، زمین کی جو علامات نشانی ہے وہ مٹانا، اور اسی طرح کسی مجرم یا جو محدث جس کو بدعتی بولتے ہیں اس کو پناہ دینا، یہ سارے کے سارے کبیرہ گناہوں میں سے آتے ہیں۔ تو ان کاموں پر
लानत का मतलब ये है कि ऐसे शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से दूर किया जाता है। गोया कि ऐसा शख्स अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है जिस पर अल्लाह की लानत हो। जैसे एक हदीस के अंदर लान अल्लाह हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत हो शख्स पर कि जिन्होंने अंबिया की कब्रों को इबादत गाह बना लिया है। अब अंबिया की कब्रों को इबादत गाह बनाने का क्या मतलब कि उनके लिए रुकू सुजूद करते, उनके जाके नजराने पेश करते वगैरह वगैरह। तो ये काम सब ये लानत ही है और ये बड़े बड़े गुनाहों में से है। कोई छोटा गुनाह कर लेता है उस पर लानत के हवाले से नहीं आया है कि उसे लानतान किया जाता है या उसे अल्लाह की रहमत से दूर किया जाता है। लेकिन जो बड़े बड़े गुनाह का मुर्तकिब है या बड़े बड़े गुनाह करता है या उनमें से कोई किसी भी बड़ा गुनाह का वो इर्तिकाब करता है तो गोया कि वो अल्लाह की लानत का मुर्तकिब है और ऐसे शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत से दूर कर देता है। पहली चीज़ इस हदीस के अंदर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हज़रत अली जो बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, जैसे इस सहीफ़े के अंदर जो मकतूब थी जो बातें उनमें से एक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत हो उस पर जो गैरुल्लाह के लिए ज़बह करे। गैरुल्लाह के लिए ज़बह करने से दो मुराद है, दो मुराद, क्योंकि ये जो काम है ये बिल्कुल ही गलत है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि गैरुल्लाह के लिए नज़र व नियाज़ ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इसलिए गैरुल्लाह के लिए नज़र व नियाज़ या गैरुल्लाह के लिए ज़बह करने को इस्लाम में शिर्क बोला गया है। कोई अगर गैरुल्लाह के लिए ज़बह करता है और ये जो काम है ये मलऊन काम है और ये बात यकीनी है कि लानत शख्स अल्लाह ताला की रहमत से दूर और महरूम हो जाता है। तो गैरुल्लाह के लिए ज़बह करने के दो मफ़हूम हो सकते हैं। एक तो ये कि ज़बह के वक्त आदमी गैरुल्लाह का नाम ले, उस पर गैरुल्लाह का नाम ले, अल्लाह का नाम न लेकर के किसी गैर का नाम ले। और इसी तरह दूसरा मफ़हूम ये भी हो सकता है कि वो गैरुल्लाह के लिए ज़बह करे, नाम गरचे कि वो अल्लाह का ले लेकिन वो गैरुल्लाह के लिए ज़बह करे। तो ये दोनों माने हो सकते हैं। गैरुल्लाह के लिए ज़बह करने का जो माना ये है कि गैरुल्लाह का नाम ले से मुराद जो शख्स गैरुल्लाह को राज़ी करने के लिए या उन्हें खुश करने के लिए कि ये जो कुर्बानी है या ये जो ज़बीहा है ये आपके लिए है, उस पर अल्लाह का नाम न लेकर के किसी साहिब क़ब्र या किसी गौस, किसी कुतुब, किसी अब्दाल, किसी भी नेक लोगों का नाम लेकर ये है कि ये आपके लिए है। जैसे अभी बहुत सारे लोग चोर उचक्के करते हैं, कहीं दरगाह पे जाके कहीं दिगर और जगह जा कर के उनके नाम से ज़बह करते हैं, तो ये काम ये गलत है। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि आप कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानियाँ ये सब अल्लाह के लिए है। तो अल्लाह के अलावा किसी और के लिए ज़बह करना, किसी और को खुश करने के लिए, ये चूँकि एक इबादत है, ये ज़बह ये एक इबादत है जो अल्लाह के लिए है। अब अल्लाह का नाम न ले करके या अल्लाह के लिए ज़बह न करके आदमी गैरुल्लाह के लिए ज़बह करे तो ये गलत है। इसी तरह ज़बह करते वक्त आदमी अल्लाह का नाम ले लेकिन दिल में नियत ये हो कि ये फ़लाह के लिए है, तो ये भी गलत है, जैसे कि लोग करते भी हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया वमा वहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, यानी हर वो चीज़ हराम है जिस पर अल्लाह के अलावा किसी गैर का नाम लिया जाए, किसी गैर का नाम लिया जाए। अब यहाँ एक आदमी एतराज़ कर सकता है कि कुर्बानी में हम तो ज़िंदा का नाम लेते हैं, आदमी का नाम लेते हैं या जो मरे हुए उनका भी नाम लेते हैं, क्या ये गैरुल्लाह के नाम से नहीं है? नहीं, यहाँ मुराद ये नहीं, यहाँ साबित है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यही कि अल्लाह के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ही बंदा कुर्बानी देता है और अल्लाह के तक़र्रुब हासिल करने के लिए ही ये अमल वो करता है। तो वहाँ बंदा का नाम लेना कि जिसकी तरफ से कुर्बानी दी जा रही है वो लेना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। तो जहाँ हदीस से साबित है नाम लेना, वहाँ नाम लिया जा सकता है। जैसे अकीका में बच्चा का नाम लिया जा सकता है, लेकिन अगर कोई नहीं भी नाम लेता ना फिर भी उसके तरफ से वो अकीका हो जाएगा। लेकिन अगर नाम लेता है तो भी कोई हर्ज की बात नहीं। इरादा ये नहीं होता कि ये बच्चा के लिए है या बच्चा को खुश करने के लिए या फ़लाँ को खुश करने के लिए जैसे लोग करते हैं, तो ये चीज़ गलत है इस्लाम में। तो गैरुल्लाह के लिए ज़बह करना ये गलत है और ऐसे शख्स को लानती गर्दाना गया है। दूसरी बात जो इस हदीस के अंदर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लान अल्लाहु मन सरक़ मनारल अर्द, मनारल अर्द से मुराद दो बातें हो सकती है। एक तो ये है कि जो रास्ते वगैरह में जो अलामात और निशानी लगाए होते हैं ना, जिससे लोग सफ़र तय करते हैं,
اپنی منزل مقصود تک وہ پہنچتے ہیں، جہاں جانا ہوتا ہے وہاں بہت ساری یہ علامات اور نشانی مٹا دیتے ہیں۔ یہ اب کوئی آدمی ہے، نیا آدمی ہے، جس کو معلوم نہیں ہے، اب وہ بھٹک جاتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، اس کی جان خطرے میں پڑنے کا امکان ہے، اور وہ بھٹکنے کا امکان ہے اس سے کہ وہ بھٹک سکتا ہے اپنی جگہ تک یا اپنے مکان تک وہ نہ پہنچ سکے۔ تو ایسا اگر کوئی کرتا ہے، جو علامات، جو نشانیاں جو راستے میں لگائے ہوتے وہ بھی اگر کوئی مٹاتا ہے تو وہ بھی اس کے مستحق ہے۔ اور دوسرے معنی یہ ہے کہ جو آپس میں بہت سارے لوگوں کی جو زمین اور جائیداد اس طرح سے کچھ ہے، اس میں جو علامات اور نشانی رکھے ہوتے ہیں نا، اس کو بھی مٹانا اور اس سے بھی ختم کرنا، یہ بھی اس میں داخل ہے، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ جو عام طور سے ہوتا ہے کہ لوگوں کی جو ملکیت کی جو زمین ہوتی ہے نا، اس کی حد بندی کے لیے وہ علامات اور نشانی جو لگائے جاتے ہیں وہ بھی ہے۔ اور اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کی ایک زمین بھی اگر ظلماً لے لیتا ہے تو قیامت کے دن 7 زمین کا طوق پہنایا جائے گا اس کو۔ گویا کہ وہ علامت اور نشانی اس لیے آدمی ہٹاتا ہے کہ اس کے زمین ہڑپ لے، کچھ ادھر آگے ہم بڑھ جائے، تو یہ سب منع ہے۔ تیسری چیز حدیث کے اندر اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لعن والدی، جو اپنے والدین پہ لعن و طعن کرے۔ اور والدین پہ لعن و طعن کا مطلب یہ ہے کہ آدمی خود اسے برا بھلا کہے، انہیں برا بھلا کہے، یا کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے، یا دوسرے کے ماں باپ کو لعن و طعن کرے اور وہ اس کے ماں باپ کو لعن و طعن کرے۔ جیسے اس سے پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے گا یا لعن و طعن کرے گا؟ تو کہا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے یا لعن و طعن کرتا ہے اور وہ اس کے ماں باپ کو لعن و طعن اور گالی دیتا ہے؟ تو کہا کہ ہاں۔ تو کہا کہ اس دوسرے کے ماں باپ کو لعن و طعن نہ کر کے گویا وہ اپنے ماں باپ کو ہی لعن و طعن کرتا ہے، اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، تو یہ منع ہے اسلام میں۔ اور چوتھی چیز جو اس حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مجرم کو یا محدث کو، جرم کرنے والے کو جو پناہ دیتا ہے، ایسے شخص پہ بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اس سے مراد یہ ہے عام طور سے کہ جو آدمی بدعت کرتا ہے، اور بدعتی انسان کا چونکہ اکرام کرنا، اسے اہمیت دینا، یہ اسلام میں بہت بڑا ظلم مانا گیا ہے، اور اسلامی روح سے یہ شرعی ظلم اعتبار ہوگا اگر کوئی ایسے گناہ گار کو یا فساد پھیلانے والے کو یا دین میں نئی باتیں پھیلانے والے کو اگر کوئی پناہ دیتا ہے تو وہ بھی لعنتی کا مستحق ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے، کیونکہ یہ جو عمل ہے دین میں نئے کام ایجاد کرنے والے کو یا نئی بات کو پھیلانے والے کو اگر کوئی ساتھ دیتا ہے تو ایسا شخص لعنت کا مستحق ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔